بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج میں آپ کے ساتھ ڈرامہ ہیڈا گیبلر کے امپورٹنٹ کویسچنز ڈسکس کروں گی۔ کویسچنز کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اس ڈرامے کے کویسچنز کو یا کسی بھی ڈرامے کے کویسچنز کو اٹیمپٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ لوگوں کو اس ڈرامے کی سٹوری، ایکٹ وائز سٹوری اور اس کے کیریکٹر سے اچھی طرح واقفیت ہونی چاہیے۔ اس کے بعد آپ اس ڈرامے کا کوئی بھی کویسچن اٹیمپٹ کر سکتے ہیں۔ کویسچن نمبر 1 ہے ہیڈا گیبلر ایز اے ٹریجڈی۔ ڈرامہ ہیڈا گیبلر ایک ماڈرن ٹریجڈی ہے۔ یہ کویسچن اس طرح بھی آ سکتا ہے کہ ہینریک ابسن ایز اے اکنوکلاسٹ، یعنی اکنوکلاسٹ کا مطلب ہوتا ہے اے پرسن ہو بریکس دا کنونشنز، یعنی جو پرانی روایات کو توڑتا ہے اور نئے سٹینڈرڈز قائم کرتا ہے۔ تو ہینریک ابسن نے پرانی تمام روایات کو توڑتے ہوئے مین کریکٹر، جیسا کہ اس ڈرامے کا مین کریکٹر ایک کامن سوسائٹی کا پرسن ہے جو کہ ایک ویمن ہے۔ اس کے علاوہ اس ڈرامے میں جیسے پہلے ڈراموں میں بہت زیادہ سٹیج پر توجہ دی جاتی تھی، اور اس کے علاوہ پرولوگ اور کورس، اس طرح کی تمام چیزوں کو اس نے نکالا اور جسٹ اس نے ڈائلاگز کو پر زیادہ توجہ دی۔ تو اسی وجہ سے اسے ماڈرن ٹریجڈی بھی کہا جاتا ہے کہ اٹ از اے ٹریجڈی آف کامن مین اور اسپیشلی ٹریجڈی آف اے وومن۔ اور اس کے علاوہ اس میں جو تمام آرٹیفیشلٹی آف آرٹ آف کریکٹرائزیشن اور سیٹنگ، اس سب کو ختم کر دیا گیا، اور اس وجہ سے یہ ڈرامہ ماڈرن ڈرامہ ہے۔ تو چاہے یہ کویسچن آپ کو ہیڈا گیبلر ایز اے ٹریجڈی آئے یا ماڈرن ٹریجڈی آئے یا ہینریک ابسن ایز اے اکنوکلاس، تو ان سب سوالوں کا یہ ایک ہی جواب ہوگا کہ ہیڈا گیبلر ایز اے ٹریجڈی، اور جس میں آپ یہ ساری کہانی اسپیشلی ود ریفرنس ٹو ہیڈا ڈسکس کریں گے۔ سیکنڈ کویسچن ہے کریکٹر آف ہیڈا۔ تو چونکہ فرسٹ کویسچن بھی ٹریجڈی، ہیڈا کی ہی ٹریجڈی ہے، تو تقریباً وہی ہے کہ اس میں آپ نے ہیڈا کا کریکٹر ڈسکس کرنا ہے۔ ہیڈا کے کریکٹر میں ہی سے ایک کویسچن بنتا ہے کہ سائیکو انالیسز آف کریکٹر آف ہیڈا یا سوسائڈ اٹیمپٹ آف ہیڈا، تو ان سب کا ایک ہی کویسچن ہے اور ایک ہی سٹوری ہے جو بار بار تمام کویسچنز میں ریپیٹ ہوتی ہے۔ ایک کویسچن یہ بھی آ جاتا ہے کبھی کبھی کہ ایکسپلین دا کریکٹر آف این اسپائرنگ اسکالر ود ہز فلاز، یعنی کریکٹر آف لیو بورگ، جو کہ ایک ماڈرن اسکالر ہے اور جو کہ جس کے اندر صلاحیت ہے، مگر اس کے کریکٹر ویکنس کی وجہ سے وہ اپنی ان صلاحیتوں کو سامنے نہیں لا پاتا، ناکامیاب ہو جاتا ہے اور سوسائڈ کمٹ کرتا ہے۔ تو لیو بورگ کا کریکٹر بھی امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ نے اوور آل سٹوری کو اچھی طرح سے کیا ہوا ہے اور تمام کریکٹرز کو آپس میں ان کا انٹر لنک اور ان کے کنفلکٹس کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، تو کوئی بھی کریکٹر آ جائے، کوئی بھی کویسچن آ جائے، آپ اچھے سے کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہر ڈرامے میں تھیمز اور سمبلز کا کویسچن بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور جو سمبلز ہوتے ہیں وہی تھیمز بھی ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ اس اسائنمنٹ کو ایک ہی اسائنمنٹ کے طور پہ کر سکتے ہیں، اور ڈرامے کا ہر کریکٹر بھی سمبولک امپورٹنس رکھتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ کویسچن اس ڈرامے میں بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ تھیمز میں تھیم آف جیلسی، تھیم آف امپاورمنٹ، تھیم آف میرج، یہ اس کے کچھ امپورٹنٹ تھیمز ہیں۔ تھیم آف مدرہڈ، میسکولائن اینڈ فیمینائن یا میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی۔ ہیڈا کو فور رنر بھی کہا جاتا ہے، یعنی ہیڈا جو تھی اس سوسائٹی میں رہتی تھی جہاں وومن ور ہاؤس وائفس، لیکن وہ گھر سے باہر نکلنا چاہتی تھی، مردوں کی طرح کام کرنا چاہتی تھی، اسی لیے اسے کہا جاتا ہے کہ شی واز مکسچر آف میل اینڈ فیمیل ٹریٹس، یعنی سائیکو انالیسز اس کا۔ تو اس طرح سے یہ کچھ اس کے تھیمز ہیں جو آپ نے کرنے ہیں، اور سٹوری اور تمام کریکٹرز، تھیا کا کریکٹر بھی امپورٹنٹ ہے،
اور ان تمام کریکٹرز کو اچھی طرح سے پڑھ لیں اور اسٹوری آپ کو اچھے سے پتہ ہو اور ان کویسچنز کا انٹروڈکشن بنانا آپ کو آتا ہو اور زیادہ تر اس میں سے ماڈرن ٹریجڈی یا کریکٹر آف ہیڈا ہی آ جاتا ہے۔ تھینک یو فار ٹوڈے۔ کائنڈلی آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائکس دیں تاکہ مجھے مزید ویڈیوز بنانے کے لیے انکریجمنٹ ملتی رہے۔ تھینک یو۔